کیا آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ $1 ملین میں دے سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ وہ غم اور پریشانیوں سے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے ایک قصہ سنایا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں غم اور فکر میں مبتلا رہتا تھا، لیکن 1934 کے موسم بہار میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے تمام غم غلط کر دیے۔ 10 سیکنڈ میں نے وہ سبق حاصل کیا جو شاید 10 سالوں میں نہیں سیکھ سکتا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے AE اسٹوڈیو کو سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے آئٹم پہ کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو سکے۔ ویب سٹی میں میری دکان تھی۔ بدقسمتی سے میرا سارا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ میں قرض کے بوجھ تلے دب گیا، دکان ہاتھ سے جاتی رہی۔ میں نے سوچا کہ قرض لے کر کینساس جاؤں اور وہاں روزگار تلاش کروں۔ میں زندگی سے شکست کھا چکا تھا، مجھ میں خود اعتمادی کا جذبہ اور جد و جہد کی ہمت نہ رہی تھی۔ اسی حالت میں بینک اور سود خوروں کے قرض لینے کے لیے جا رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے ایک شخص لڑکھڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں۔ وہ ایک ایسے تختے پہ سوار تھا جس کے نیچے چھوٹے چھوٹے پہیے لگے ہوئے تھے۔ اچانک اس شخص سے میری آنکھیں چار ہوئیں۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا اور کہا کہ آج کی صبح کتنی حسین ہے۔ اس کے لہجے میں بہت بشاشت تھی۔ یکایک مجھے احساس ہوا کہ اس شخص کے مقابلے میں کتنا خوش قسمت اور امیر ہوں۔ اگر یہ شخص دونوں ٹانگوں کے بغیر خوش اور مطمئن رہ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ میری تو دونوں ٹانگیں موجود ہیں۔ مجھے اپنے آپ پر بہت شرم آئی کہ میں بلا وجہ غمگین اور افسردہ تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ میں کینساس میں ضرور روزگار حاصل کروں گا۔ مجھے قرض بھی مل گیا اور روزگار بھی ہاتھ آ گیا۔ اب میرے غسل خانے کے آئینے پر یہ عبارت چپکی ہوئی ہے جسے میں روزانہ شیو کرتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ مجھے غم تھا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، لیکن سڑک پر ایک ایسا آدمی ملا جس کی ٹانگیں نہیں تھیں۔ ایڈی ریکن بیکر اور اس کے ساتھی 21 دن تک تختے پر سمندر کی طوفانی لہروں میں بہتے رہے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ زندگی میں ان کو سب سے بڑا سبق کیا ملا؟ انہوں نے جواب دیا، اس موقع پر مجھے سب سے بڑا سبق یہ ملا کہ اگر تمہارے پاس پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے روٹی موجود ہے تو پھر کسی اور بات کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم جن باتوں پر پریشان اور فکر مند ہیں وہ بہت ہی معمولی ہیں اور فکر اور پریشانی کے لائق ہی نہیں۔ ہماری زندگی میں 90% معاملات ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صرف 10% معاملات ہی خراب ہوتے ہیں۔ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 90% معاملات پر توجہ دیں اور 10% معاملات جن میں خرابی ہے ان کو نظر انداز کر دیں۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امن اور سکون کو برباد کر دیں، نیند اڑ جائے اور معدے میں زخم ہو جائیں، تو پھر 10% معاملات پر جن میں خرابی ہے اپنی پوری توجہ صرف کر دیں اور 90% معاملات جو بالکل درست ہیں انہیں نظر انداز کر دیں۔ کیا آپ اپنی دونوں آنکھیں 15 کروڑ روپے میں فروخت کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ کے دونوں ٹانگوں کی کتنی قیمت ہونی چاہیے؟ آپ کے دونوں ہاتھوں کے کیا دام ہیں؟ اپنی سماعت کے عوض آپ کیا لیں گے؟ اپنے بچوں کی آپ نے کیا قیمت مقرر کی ہے؟ اپنے کنبے کے متعلق آپ کا کیا اندازہ ہے؟ آپ اس طریقے سے اپنی دولت کی قیمت طے کرتے جائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے دنیاوی دولت سے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، خواہ راک فیلر، فورڈ اور مارگن جیسے امیر آدمیوں کی دولت ہی کیوں نہ ہو۔ کیا ہم ان تمام نعمتوں کی قدر کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت ہی ناشکرے ہیں۔ شوپنہاور لکھتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا ہم بہت ہی کم خیال کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہوتا اس کا ہم بہت خیال رہتا ہے۔ جی ہاں، دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہی ہے۔ اسی وجہ سے جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں غالباً جنگوں اور وباؤں کی وجہ سے بھی نہیں آئی ہوں گی۔ یوسل بلیک، جب تک ان کو یہ امراض معلوم نہ ہوا کہ جو کچھ نہیں ہے اس پر غم کرنے کے بجائے جو کچھ ہے اس پہ خوش رہنا چاہیے، وہ سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔
لوسی بلیک ایک ہنگامہ خیز زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کی بے شمار مصروفیات تھیں، فن تقریر کی تعلیم دیتی، موسیقی سکھاتی، جلسوں اور رقص گاہوں میں جاتی اور گھوڑے کی سواری کرتی۔ ایک روز اچانک انہیں دل کی تکلیف ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ پورے 1 سال بستر پہ آرام کرنا ہوگا۔ اس کے باوجود یہاں تک کہ صحت کے معمول پر آنے کا تعلق تھا، ڈاکٹروں نے اس بارے میں کوئی امید نہ دلائی تھی۔ پورا 1 سال نیم مردہ حالت میں بستر پہ پڑا رہنا اور اس کے بعد غالباً مرنا، ان خیالات سے وہ سخت خوفزدہ تھیں۔ ان کا مزاج سخت چڑچڑا ہو گیا، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ بستر پر لیٹی رہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن میرے ایک مصور دوست مسٹر روڈولف نے کہا کہ 1 سال بستر میں گزارنے کو تم مصیبت نہ سمجھو، تمہیں غور و فکر کرنے اور اپنے آپ کو سمجھنے کا بہت اچھا موقع ملے گا۔ چند ماہ میں تمہیں وہ روحانی ترقی حاصل ہوگی جو تمام عمر کی کوشش سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کا کہنا ہے یہ سن کر میری طبیعت کو کچھ سکون سا ہوا۔ میں نے خیالات کو بلند کرنے والی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے ذہن میں صرف ان خیالات کو آنے دوں گی جن کے ساتھ میں دنیا میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، یعنی خوشی، مسرت اور صحت کے خیالات۔ اب ہر روز صبح اٹھتے ہی ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتی ہوں جن پر مجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مثلاً مجھے کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے، ایک پیاری سی چھوٹی سی بیٹی ہے، آنکھیں سلامت ہیں، ریڈیو پر موسیقی سنتی ہوں، مطالعے کے لیے فرصت ہے، کھانے کے لیے اچھی غذا حاصل ہے، میرے عزیز اور دوست مجھ پر مہربان ہیں۔ ان خیالات سے میرا مزاج اتنا خوشگوار ہو گیا کہ میرے دوستوں کی آمد کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ میرے ڈاکٹر کو میرے کمرے کے باہر نوٹس لگانا پڑا کہ ایک وقت میں صرف ایک ملاقاتی آ سکتا ہے۔ یہ 9 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب میں ایک مصروف اور بھرپور زندگی گزار رہی ہوں۔ 1 سال کا عرصہ جو میں نے بستر پر گزارا میرے لیے ایک نعمت ثابت ہوا۔ اس سال کے دوران میں نے نعمتیں گننے کی جو عادت ڈالی تھی وہ اب بھی موجود ہیں۔ میں ہر روز صبح ایک ایک نعمت کو گنتی ہوں اور ان کو ایک قیمتی سرمایہ سمجھتی ہوں۔ مجھے اس بات پر شرم محسوس ہوتی ہے کہ جب تک میں قبر کے کنارے نہیں پہنچی مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ جو سبق لوسی بلیک نے سیکھا وہی سبق 200 سال پہلے ڈاکٹر جونز نے بھی حاصل کیا تھا، جو لکھتے ہیں کہ ہر بات کا روشن پہلو دیکھنے کی عادت 1000 پاؤنڈ سالانہ آمدنی سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ الفاظ کسی خوشباش بے فکر کے نہیں بلکہ اس شخص سے الفاظ ہیں جس نے 20 سال فکروں، پریشانیوں اور پھٹے کپڑوں میں بھوک میں گزارے اور آخرکار اپنے زمانے کا نامور اہل قلم اور مقرر ثابت ہوا۔ یہ بات سنہرے حلف میں لکھنے کے قابل ہے کہ زندگی میں آدمی کے 2 مقاصد ہونے چاہیے، پہلا یہ کہ جو اس کی خواہش ہے اسے حاصل کرے اور دوسرا یہ کہ اسے حاصل کرنے کے بعد اس سے لطف اٹھائے۔ ایک کتاب میں دیکھنا چاہتی تھی کہ مصنفہ 50 سال تقریباً نابینا رہیں، انہیں بہت ہی کم دکھائی دیتا تھا۔ اس عالم میں بھی انہوں نے زندگی سے کنارہ کشی نہیں کی، بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلا اور کھیلوں میں مہارت حاصل کی۔ بڑی ہوئیں تو ایک یونیورسٹی سے BA اور دوسری یونیورسٹی سے MA کیا۔ پہلے ایک دیہاتی اسکول میں پڑھایا، بعد میں ایک کالج میں ادب اور صحافت کی پروفیسر کی حیثیت سے 13 سال کی تعلیم دی۔ عورتوں کے کلبوں میں اور ریڈیو پر کتابوں، مصنفوں کے بارے میں تقریریں بھی کی۔ 1943 کا ایک معجزہ ہوا کہ آنکھوں کے ایک آپریشن کے بعد وہ کسی حد تک دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ اب یہ دنیا ان کے لیے بالکل نئی تھی اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ لکھتی ہیں کہ باورچی خانے میں برتن دھوتے ہوئے بھی لطف آتا ہے اور صابن کے بلبلوں میں کوس و قزح کے رنگ مجھے بہت ہی حسین محسوس ہوتے ہیں۔ انہوں نے باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھا تو اس وقت باہر برف گر رہی تھی۔ انہیں اڑتی ہوئی چڑیوں کے پر بھی دکھائی دیے۔ صابن کے بلبلے اور چڑیوں کے پر دیکھنا وہ اتنا خوش ہوئیں کہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میں دل میں کہتی ہوں، اے میرے پیارے خدا، میں تیرا شکر کرتی ہوں اور بہت ہی زیادہ شکر کرتی ہوں۔ برتن دھوتے ہوئے صابن کے بلبلوں میں رنگ اور برف میں اڑتی ہوئی چڑیوں کے پر دیکھ کر خدا کا شکر۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے کئی سال حسن اور خوبصورتی کی باہوں میں گزارنے کے بعد بھی ہم اتنے اندھے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اور کس چیز میں لطف محسوس نہیں ہوتا۔ اگر آپ غموں سے اپنا دامن بچا کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نعمتوں کو گنو اور تکلیفوں کا شمار نہ کرو۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔